خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. روشنی کریے على آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد گزشتہ رات میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کی تخلیق سے لے کر حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب رحمت اللہ تعالی علیہ تک کے مختصر حالات اور واقعات بیان کیے تھے. آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عبد المطلب سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور آپ کے بچپن شریف کے مختصر حالات پیش کروں گا. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. میرے بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ رات میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب بڑے خوبصورت تھے اور بڑے حسین تھے. نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے چہرے میں چمکتا تھا. اس نور کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے امراء حیبت میں آ جاتے تھے اور ان کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے. اور وہ اتنے سخی تھے اور اس قدر مہمان نواز تھے کہ 24 گھنٹے ان کا دسترخوان بچھا رہتا تھا. جو بھی ان کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ جاتا تھا، چاہے کوئی آشنا ہوتا یا نہ آشنا ہوتا، وہ سب کو کھانا کھلاتے. ان کے اخلاق اور ان کے اوصاف
ان کی خصلتیں بہت اچھی تھیں. یہ سب برکت تھی نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. مکہ مکرمہ میں جب کبھی قحط پڑ جاتا اور بارش نہ ہوتی تو قریش مکہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کوہ صدیر پر لے جاتے اور کہتے کہ عبد المطلب اللہ سے نہیں مانگو. تو وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ببرکت نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارش برسا دیتا. ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ملک یمن کا گورنر جو تھا اس کا نام تھا ابرہہ بن صباح الاشرم، جو ابرہ بادشاہ کے نام سے مشہور ہے. اس نے حج کے دنوں میں دیکھا کہ لوگ ہر سال بڑی شان و شوکت سے تیار ہو کر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس نے اپنے وزیروں سے اور امیروں سے پوچھا کہ یہ حج کیا ہے؟ یہ لوگ ہر سال مکے جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، یہ حج کیا ہے؟ وہاں جا کر کیا کرتے ہیں؟ اس کے وزیروں نے، اس کے امیروں نے اس کو بتایا کہ اے بادشاہ، عرب کے شہر مکے میں ایک گھر ہے جس کے متعلق مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. تو یہ لوگ اس کے ارد گرد پھرتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں، 7 پھیرے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان دوڑتے ہیں. گویا امیروں نے، وزیروں نے مختصر طور پر اس کو حج کے متعلق بتایا. اس نے کہا کیا وہ اللہ کا گھر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت بڑا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھنے میں کوئی بڑا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، 4 دیواری ہے اور پتھروں کا بنا ہوا. یہ سادے سادے پتھر جو ہیں یہ چونے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بظاہر کوئی عمارت بھی بڑی خوبصورت نہیں اور بظاہر کوئی وہ بہت بڑا بھی نہیں ہے. کہنے لگا صرف ہمارے ملک یمن سے ہی لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں؟ تو درباریوں نے بتایا کہ بادشاہ ہر ملک سے آتے، ہزاروں میلوں سے چل کر آتے اور بڑی دنیا جمع ہوتی ہے. کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی اپنے شہر صنعاء میں، ملک یمن کے شہر صنعاء میں بڑا خوبصورت کعبہ بناتا ہوں. ایسا خوبصورت کعبہ بناؤں گا کہ لوگ مکے کے کعبے کو بھول جائیں گے. اس بے ایمان کے دل میں یہ حوث پیدا ہوئی کہ میں بھی کعبہ بناؤں، تو اس نے پکا عزم اور ارادہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سچے گھر کے مقابلے میں ایک جھوٹا گھر کھڑا کرے اور لوگوں کو دعوت دے کے بجائے مکے جانے کے تم ملک یمن کے شہر صنعاء میں آ کر میرے بنائے ہوئے کعبے کا حج کرو. اس نے جو بادشاہ تھا حبشے کا شاہ نجاشی، اس کو لکھا کہ بادشاہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء میں ایک کعبہ بناؤں، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے فائدے جو بادشاہ کو بتائے وہ سنیے. اس نے کہا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جس طرح مکے کے کعبے کی وجہ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا نام آج تک روشن ہے، اس کعبے کی وجہ سے تیرا اور میرا نام ہمیشہ روشن رہے گا.
ایک فائدہ تو یہ ہو. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب لوگ ہزاروں کی تعداد میں دوسرے ملکوں سے شہروں سے آئیں گے تو جتنے روپیہ وہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے سارا یہاں خرچ کر جائیں گے. تو اس سے ہمارے ملک کو معاشی اور اقتصادی ترقی حاصل ہوگی. دوسرے ملکوں کا پیسہ ہمارے ملک میں آ جایا کرے گا تو ہمارے ملک کے تاجر خوشحال ہوں گے, مالدار ہوں گے, ان کو معاشی اور اقتصادی ترقی حاصل ہوگی. اور جب ملک کے باشندے خوشحال ہوں گے تو حکومت کو بھی اس میں سے پیسہ ملے گا, ٹیکس ملے گا, تو حکومت کو بھی بڑا فائدہ پہنچے گا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے تو جب ہمارے کعبے کی زیارت کریں گے, کچھ چڑھاوے چڑھائیں گے تو کوئی 1 روپیہ, کوئی 2 روپے, کوئی 5 روپے, کوئی ₹0.5 جتنے کسی کی توفیق ہوگی, جس قدر کسی کو استطاعت حاصل ہوگی وہ ہمارے کعبے کے اندر ہدیے اور نذرانے چڑھائے گا. تو اس طرح ہر سال بیٹھے دکھائے ہمیں کروڑ روپیہ مل جایا کرے گا اور ہمارے خزانے بھرپور ہو جایا کریں گے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ لوگ جب آئیں گے ہمارے کعبے کا حج کرنے کے واسطے تو ہم اپنے مذہب کے مبلغوں کو, تبلیغ کرنے والوں کو ان میں چھوڑ دیں گے. وہ دین عیسائیت کی تبلیغ کریں گے تو بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی کوشش کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارے دین اور مذہب کی آواز لاکھوں کانوں تک پہنچ جائے گی. تو عیسائیت کو بھی بڑی عیسائیت کو بھی بڑی ترقی ہوگی اور عیسائیت کی تبلیغ بہت زیادہ ہو جائے گی. گویا اس نے بادشاہ کو ایسے سبب بات دکھائے کہ بادشاہ بھی اس کا ساتھ دینے کے واسطے تیار ہو گیا. بادشاہ نے بہت سا پیسہ دیا اور ابرہا نے ملک یمن کے شہر صنعاء میں اللہ تعالیٰ کے سچے گھر کے مقابلے میں ایک مصنوعی گھر کھڑا کر دیا. اس نے بے پناہ روپیہ خرچ کیا, دنیا کے بڑے بڑے کاریگر بلائے, انہوں نے پتھروں کو رگڑ رگڑ کے شیشے کی طرح, آئینے کی طرح صاف کیا, رنگ برنگے پتھر لگائے, بڑی خوبصورت عمارت بنائی اور اس کے ارد گرد قسم قسم کے پودے, قسم قسم کے درخت اور قسم قسم کے پھول لگائے, پلاٹ بنائے. گویا ایک ایسا شاندار باغیچہ اس کے ساتھ بنایا اور درمیان میں بڑی خوبصورت عمارت بنائی کہ لوگ دیکھیں تو حیران اور دنگ رہ جائیں. جب اس نے یہ گھر کھڑا کر دیا تو پھر اس نے آدمی بھیجے کہ جاؤ دوسرے ملکوں میں جاؤ, شہر بشہر گاؤں بگاؤں پھر کر لوگوں سے کہو کہ لوگوں تم نے مکے کا کعبہ بھی دیکھا ہے, ہمارا کعبہ بھی آ کر دیکھو. تم نے مکے کے کعبے کا بھی حج کیا ہے, ہمارے کعبے کا بھی آ کر حج کرو اور ہر سال آیا کرو. جب اس نے جگہ جگہ شہر بشہر گاؤں بگاؤں آدمی دیکھے تو ایک آدمی مکے بھی گیا. اس نے مکے میں جا کر تبلیغ شروع کی اور لوگوں سے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے جو کعبہ بنایا وہ بھی آ کر دیکھو, اس کا آ کر حج کرو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک بزرگ تھے, ایک صاحب تھے, ان کو بڑا دکھ چڑھا کہ ان ظالموں بے ایمانوں نے اللہ کے سچے گھر کے مقابلے میں ایک جھوٹا گھر کھڑا کر دیا. اور اب ظلم یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہاں آئے اور وہاں آ کر حج کرو اور اس گھر کا حج چھوڑ دو.
بنی اسماعیل میں سے وہ شخص غصے میں بھرے ہوئے ملک یمن کے شہر صنعاء پہنچے، وہاں کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کا سچا گھر ہے، وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا، اور جو انہوں نے محض دنیاوی خواہشات اور دنیاوی مفاد اور مقاصد کے پیش نظر یہ گھر بنایا ہے، تو تم سمجھتے ہو کہ یہ جھوٹا گھر ہے اور وہ سچا گھر ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کچھ آواز بلند نہیں کرتے ہو، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا گھر ہے، اللہ کا سچا گھر بھی ہے، لیکن ہم بول نہیں سکتے، آواز بلند نہیں کر سکتے، کیونکہ معاملہ ہے بادشاہ، حکومت کا کون مقابلہ کرے؟ بادشاہ کے ساتھ کون ٹکر لے؟ ہم کہتے ہیں چلو بنا رہا ہے، بنانے دو، آخر انہوں نے کامیاب تو ہونا ہی نہیں ہے، حق حق ہی ہوتا ہے، سچ سچ ہی ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، تو بھائی ہم حکومت سے ڈرتے ہوئے نہیں بولتے، اور ہم تجھے بھی کہتے ہیں کہ اگر تجھے بھی اپنی خیریت درکار ہے تو تو بھی چپ کر، شور نہ کر، اگر تیری سرگرمیوں کا بادشاہ کو پتہ چل گیا تو بادشاہ تجھے قتل کروا دے گا، کیونکہ تم اکیلا حکومت کا اور بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اصل حقیقت تو ہم بھی جانتے ہیں، تو بھی جانتا ہے، تو تو اکیلا یہاں شور مچائے گا اور بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے بنائے ہوئے کعبے کی مخالفت کر رہا ہے، تو وہ تجھے قتل کروا دے گا، تو تجھے اگر اپنی جان کی ضرورت ہے تو چپ کر۔ یہ بھی بیچارہ ڈر گیا، اور تو اس سے کچھ نہ ہو سکا۔ ایک رات اس نے موقع پا کے، جب کہ سب لوگ سو رہے تھے اور ابرہہ کے بنائے ہوئے اس مصنوعی کعبے کے آس پاس کوئی نہیں تھا، اس نے موقع پا کر اس کے کعبے کے اندر جا کر بول و براز کر دیا، انہیں پیشاب وغیرہ سب کچھ کر دیا، اور پیشاب وغیرہ سب کچھ کر کے موقع پا کے وہاں سے بھاگا، اور ایسا بھاگا کہ پھر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ صبح ہوئی تو وہ بادشاہ کے جو مقرر کیے ہوئے نگران اور محافظ تھے، جن کی ڈیوٹی تھی دیکھ بھال کرنا، وہ جب گئے تو انہوں نے دیکھا تو بادشاہ کو اطلاع کی کہ جناب علی پہلا چڑھاوا تو چڑھ گیا، پہلا چڑھاوا تو چڑھ گیا ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھ لیجیے کہ سب سے پہلا چڑھاوا کیا چڑھا۔ بادشاہ بڑا خوش خوش آیا کہ پتہ نہیں کیا چڑھاوا چڑھا ہوگا، کسی نے کوئی سونا چڑھایا ہوگا، کوئی چاندی چڑھائی ہوگی۔ جب اس نے آ کر دیکھا کہ اس کے کعبے کے اندر ٹٹی اور پیشاب کیا ہوا ہے، تو وہ تو آگ بگولا ہو گیا، غیظ غضب کا پیکر بن کے کہنے لگا کس نے یہ حرکت کی ہے، مجھے بتایا جائے، تحقیقات کی جائے اور اس کو پکڑا جائے کس نے یہ حرکت کی ہے۔ اگر اس کو عبرتناک سزا نہ دی گئی تو لوگ تو آئندہ میرے اس بنائے ہوئے کعبے کو ٹوائلٹ بنا لیں گے، بیت الخلا بنا لیں گے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا گرجا اس نے شور مچایا، اور ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کر دی کہ تحقیق کرو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ تحقیقاتی کمیشن نے تحقیقات کی لوگوں سے پوچھ گچھ کی، جو لوگوں نے بتایا کہ مکے سے ایک شخص آیا ہوا تھا، وہ اس کعبے کے بڑا خلاف، سوائے اس کے کسی اور کی حرکت نہیں، اور جس دن سے یہ حرکت ہوئی ہے اس دن سے وہ نظر بھی نہیں آتا۔
ابرہا نے غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ مکے کے ایک شخص نے میرے کعبے کی توہین کی ہے، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مکے کا کعبہ گرا نہیں لوں گا، میں مکے کے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکے کے رہنے والے شخص نے میرے کعبے کی توہین کی ہے تو میں بھی مکے کا کعبہ نہیں رہنے دوں گا۔ معاذ اس ظالم نے شاہ حبشہ نجاشی کو سارا واقعہ لکھا اور فوج طلب کی، اسلحہ مانگا۔ مختصر یہ کہ وہ 60,000 کا لشکر لے کر اور بقول بعد 1,00,000 کا لشکر لے کر چڑھا، اس کے ساتھ 12 جنگی ہاتھی تھے۔ یہ جنگی ہاتھی جو ہوتے ہیں یہ اس قسم کے مست ہاتھی ہوتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ وہ نشہ وغیرہ پلا دیتے ہیں اور یہ نشے میں بھٹ ہو کر جب بھاگتے ہیں اور چنگھاڑتے ہیں تو مستی میں آ کر سینکڑوں آدمیوں کو کچل دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور ان کو تیر مارے تلوار مارے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ 12 جنگی ہاتھی 60,000 یا 1,00,000 آدمی کا لشکر لے کر ابرہا خانے کعبے کو گرانے کے ناپاک ارادے سے آ گیا۔ مکے والوں کو کوئی خبر نہیں تھی، یہ آیا اور مزدلفے کے ساتھ جن لوگوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں، میدان عرفات سے واپس آ کر مزدلفے میں ٹھہرتے، تو مزدلفے کے ساتھ ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی محصر۔ اس وادی کے قریب کھلے میدان میں اس نے اپنے خیمے اور تمبو لگا دیے اور لشکر کو پہرا دیا اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بھائی چھیڑ چھاڑ کرو۔ مکے والوں کو پتا چلا، سپاہیوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مکے کے چرواہے اونٹ چرا رہے، شہر سے باہر کھلے میدانوں میں وہ اونٹوں کو چراتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے، وہ بھی چل رہے تھے اور ان کو چرواہے چرا رہے تھے۔ ابرہا کے سپاہی آئے، انہوں نے حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹوں کو گھوڑے میں لے لیا اور چرواہوں کو ڈرا دھمکا کے بجا دیا، بھاگ جاؤ۔ وہ سپاہی تھے، ان کے پاس تلواریں تھیں، تیر و کمان تھے، میزے ڈھالے تھے، اسلحہ تھا۔ یہ چرواہے ڈرتے مارے بھاگ آئے اور وہ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ چرواہوں نے آ کر شہر میں یہ خبر سنائی تو سارے مکے میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ سپاہی کون ہے، یہ کون سا لشکر آ گیا ہے، اس لشکر کا مقصد کیا ہے، انہوں نے ہمارے اونٹوں کو کیوں غصب کر لیا ہے، کیوں لے لیا ہے۔ ابھی شہر میں جگہ جگہ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ابرہا کے لشکر کے سپاہی اور ایک بڑا افسر وہ گھوڑوں پر سوار فوجی لباس پہنے ہوئے ان کے پاس اسلحہ تھا، وہ شہر میں آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ مکے والوں تمہارا سردار کون ہے؟ مکے والوں نے بتایا کہ ہمارا سردار عبد المطلب ہے۔ کہنے لگا ہمیں ان کے پاس لے چلے۔ وہ فوجی افسر سپاہیوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اس افسر نے آپ کو دیکھا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا
بوجہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا حیثیت میں آیا کہ زمین پر گر گیا اور ایک لرزہ اس پر طاری ہو. آپ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کو گلے لگایا، شکر کی اور گھر لے گئے، دسترخوان پر بٹھایا، کھانے پینے کی چیزیں آگے رکھی. جب ذرا اس کی طبیعت سنبھلی، اس نے اپنے آپ پر قابو پایا تو وہ حیران تھا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں سے، بڑے بڑے جرنیلوں سے ملا ہوں، آج تک مجھ پر اس طرح کا لرزہ طاری نہیں ہوا جس طرح اس شخص کو دیکھ کر ہو گیا ہے. کیا بات. خیر جب اس نے اپنے آپ پر قابو پایا، گفتگو کی تو وہ اکثر کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، میں آپ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں. آپ بڑی بزرگ ہستی ہیں، آپ کے اخلاق بہت اچھے ہیں، آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، بڑی شفقت سے مہربانی سے پیش آئے ہیں، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آیا. آپ نے فرمایا کیا بات؟ اس نے سارا ماجرا سنایا کہ ہمارے بادشاہ نے کعبہ بنایا ہے اور تمہارے شہر کے ایک آدمی نے وہاں جا کر ہمارے کعبے کی یہ توہین کی ہے. اب ہمارا بادشاہ تمہارے کعبے کو ڈھانے کے واسطے آیا ہے اور مجھے اس نے بھیجا ہے کہ میں تم سے بات کروں. اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو میدان میں آ جاؤ، اگر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے ہو تو شہر خالی کر دو. ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہارے گھروں کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف اپنا مقصد پورا کر کے تمہارے اس کعبے کو ڈھا کر اور گرا کر واپس چلے جائیں. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تم اپنے بادشاہ سے کہو کہ اگر مکے کے کسی شخص نے تمہارے کعبے سے یہ توہین، تمہارے کعبے کی یہ توہین کی ہے تو جس شخص نے یہ توہین کی ہے قصور اس کا، کعبے کا کیا قصور ہے؟ تمہارے کعبے کی توہین کی مکے کے ایک شخص نے اور تم اس کا بدلہ لے رہے ہو کعبے سے. تو یہ کون سی عقل مندی ہے اور کون سی یہ بات اچھی ہے؟ ہمیں موقع دو، ہم تحقیق کرتی ہیں کہ کس آدمی نے تمہارے کعبے کی توہین کی ہے، اس کا پتہ لگا کر ہم اس کو سزا دیں گے اور آئندہ ہم بادشاہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اس کو یقین دلائیں گے کہ مکے شریف کا رہنے والا کوئی شخص اس کے کعبے کی توہین نہیں کرے. تو تم اپنے بادشاہ سے جا کر کہو کہ وہ اپنے ارادے سے باز آئے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کی وہ تعظیم کرے اور اس کے توہین کا اور اس کے گرانے کا ناپاک ارادہ چھوڑ. اس افسر نے کہا کہ ہمارا بادشاہ بڑی ٹیڑھی کھوپڑی کا آدمی ہے، بڑا عجیب قسم کا آدمی ہے، اکثر قسم کا آدمی ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا اور وہ قسم کھا چکا ہے. اس نے بغیر تمہارے اس کعبے کو گرائے واپس نہیں جانا. نہ میں اس سے یہ کہہ سکتا ہوں، البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں، آپ خود اس سے بات کریں، شاید آپ کی کوئی بات اس پر اثر کر جائے اور وہ اپنا ارادہ بدل دے. آپ نے فرمایا کہ چلو میں چلتا ہوں. حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے لیا اور اس فوجی افسر کے ساتھ گئے ابرہہ بادشاہ کے پاس. جب گئے تو اس افسر نے آپ کو باہر کھڑا کر دیا اور اندر گیا جو بادشاہ کے لیے خاص تمبی لگا ہوا تھا، خیمہ لگا ہوا تھا اور اس کے اندر اس کے لیے تخت بچھایا گیا تھا. اس کو جا کر بتایا کہ بادشاہ مکے کا رئیس، مکے کا سردار عبد المطلب میرے ساتھ آیا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے
بڑا بزرگ آدمی، اس نے میری بڑی عزت کی ہے اور میرے ساتھ اس نے گفتگو کی ہے، تو وہ آپ کے ساتھ بھی گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو اجازت ہے تو میں اس کو اندر بھیجوں؟ بادشاہ ذرا اچھی طرح بن سمجھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے بڑے روب و تاب کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہنے لگا بھیجا جائے اس کے اندر۔